البرٹ آئنسٹائن جن کی تھیوریز نے دنیا کی سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ 9 سالوں تک نوکری کے لیے در در بھٹک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے کلاس فیلوز میں اگر کسی کی جاب نہیں لگی تھی تو وہ صرف آئنسٹائن ہی تھے۔ لیکن کس نے سوچا تھا جو لڑکا اسکول میں سب سے سلو لرنر سمجھا جاتا تھا، ایک دن اس کے دروازے پر اسرائیل کے پریزیڈنٹ بننے کی آفر آئے گی۔ آئنسٹائن نے اس اسرائیلی ایمبیسڈر کو کیا جواب دیا اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اتنے انٹیلیجنٹ شخص کو کوئی جاب پر رکھنے کو تیار نہیں تھا؟ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 1879 میں جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ بہت سلو لرنر تھے، لیٹ بولنا شروع کیا اور اسکول میں ٹیچرز ان کو ایوریج یا کمزور اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے۔ پر اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آئنسٹائن ہر چیز کو کیوریوسٹی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسکول میں اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو رٹا لگا کر اسے یاد کرنے کے بجائے وہ اس کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کورس میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ آئنسٹائن بچپن سے ہی کافی کریٹو تھے اور یہی ان کی کمزوری بھی تھی اور بعد میں ان کی طاقت بھی بنی۔ آئنسٹائن کی ارلی ایجوکیشن میونک میں ہوئی، جہاں ان کو جرمن اسکولنگ کا اسٹرکٹ ڈسپلن بیسڈ سسٹم بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک وقت آیا جب تنگ آ کر آئنسٹائن نے اسکول چھوڑ دیا اور اپنی فیملی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو گئے تاکہ وہاں کے لبرل ایجوکیشن سسٹم میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ وہ وہاں کے زیورک پولی ٹیکنک کالج میں فزکس اور میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے۔ انٹرنس ایگزامینیشن میں انہوں نے میتھس اور فزکس کے پیپر کو فوراً سالو کر لیا، لیکن دوسرے سبجیکٹس جیسا کہ جیولوجی، لٹریچر اور پولیٹکس میں وہ بری طرح فیل ہوئے۔ انٹرنس ایگزام کے بعد کالج کے پروفیسر نے آئنسٹائن کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ آئنسٹائن کے میتھس اور فزکس کے جوابات دیکھ کر کافی حیران تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کو یہ سب کس نے پڑھایا ہے، جس پر آئنسٹائن نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ سب خود سے پڑھا ہے۔ پر دوسرے سبجیکٹس جن میں زیادہ تر صرف رٹا کام کرتا تھا، ان میں آئنسٹائن بری طرح فیل ہوئے تھے۔ پروفیسر نے ان کو بتایا کہ اگر ان کو اس کالج میں ایڈمیشن چاہیے تو صرف میتھمیٹکس اور فزکس کام نہیں کرے گی، ان کو دوسرے سبجیکٹس کی تیاری کرنے کے لیے واپس 1 سال اسکول میں لگانا ہوگا۔ مایوس ہو کر آئنسٹائن کو واپس 1 سال اسکول میں لگانا پڑا اور اگلے سال خوش قسمتی سے وہ زیورک پولی ٹیکنک کالج کے انٹرنس ایگزام میں پاس ہو گئے۔ پر کالج میں ایڈمیشن لینے سے آئنسٹائن کی نیچر نہیں بدلی۔ یہاں پر بھی وہ بورنگ لیکچرز کو اسکپ کرتے، خود سے پڑھائی کرتے اور پروفیسر سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ان کے آگے پیچھے گھومنا آئنسٹائن کی فطرت نہیں تھی۔ اس سب کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب آئنسٹائن 1900 میں گریجویٹ ہوئے تو ان کے پروفیسرز نے ان کو جاب ریکمنڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ اب بے شک وہ زیادہ ذہین تھے، لیکن آئنسٹائن کے پاس کوئی اسٹرانگ ریفرنس نہیں تھا، کوئی مینٹر نہیں تھا جو ان کو ایک اکیڈمک یا ریسرچ جاب دلا سکے۔ اس دور میں سائنس کی فیلڈ میں جاب پانے کے لیے پروفیسر کی ریکمنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی اور آئنسٹائن اس ریس میں پیچھے رہ گئے اور رزلٹ یہ نکلا کہ ان کے کلاس میٹس جن سے وہ اکیڈمیکلی اسٹرانگ تھے اچھی پوزیشنز پر پہنچ گئے کیونکہ ان کے پاس پروفیسر کا سپورٹ تھا۔ آئنسٹائن نے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں کئی جگہ اپلائی کیا، یونیورسٹیز، اسکولز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس، ہر جگہ ان کو منع ہو گیا۔ لیٹرز لکھے، پروفیسر سے ملے، لیکن سب جگہ ایک ہی جواب، ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کو ہائر نہیں کر سکتے۔ آئنسٹائن کے لیے یہ پرسنلی بھی پینفل تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کام اور پوٹینشل لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آئنسٹائن کے لیٹرز اور ڈائری سے ان کی اس فرسٹریشن کا اچھی طرح اندازہ لگایا جاتا ہے۔
آئنسٹائن نے ایک دفعہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا، یہ لگتا ہے جیسے دنیا کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں، ہر دروازہ بند لگتا ہے۔ اپنی فیملی کو لکھے گئے لیٹر میں یہ مینشن تھا، میں ہر جگہ اپلائی کرتا ہوں لیکن نہ تو جواب ملتا ہے نہ ہی کسی کو میری ضرورت ہے، لگتا ہے میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں جا رہا۔ ایک اور فیمس لیٹر جو انہوں نے اپنی گرل فرینڈ ملیوا کو لکھا، اس میں آئنسٹائن نے کہا، مجھے لگتا ہے میں ایک یوز لیس انسان بن گیا ہوں، میں صرف فزکس میں جیتا ہوں پر دنیا صرف ان لوگوں کی سنتی ہے جو ان کے سسٹم میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ فرسٹریشن آئنسٹائن کی پرسنل لائف کو اثر انداز کر رہی تھی، پیسے کی تنگی، شادی میں ٹینشنز اور خود سے ڈس سیٹسفیکشن۔ ایک اور پرابلم یہ تھی کہ آئنسٹائن کی نیچر بہت زیادہ آئیڈیلسٹک تھی، وہ کلیئر تھے کہ وہ صرف سائنس سے ریلیٹڈ ہی جاب کریں گے، پریکٹیکل یا کمرشل جابز میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وقت آئنسٹائن کا افیئر ان کی ایک کلاس فیلو ملیوا کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن دونوں کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آئنسٹائن کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ فائنینشیل پریشر بڑھ رہا تھا، ملیوا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آئنسٹائن کچھ کمائے، لیکن آئنسٹائن کے ہاتھ جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ ایک وقت آیا جب آئنسٹائن کو پرائیویٹ ٹیوٹر بن کر پیسے کمانے پڑے، جہاں وہ اسکول اسٹوڈنٹس کو میتھس اور فزکس پڑھاتے تھے۔ آخر کار آئنسٹائن کے ایک دوست نے ان کو ایڈوائز دیا کہ بیرن پیٹنٹ آفس میں ایک ایگزامینر کی جاب کے لیے اپلائی کرو۔ یہ ایک لو لیول گورنمنٹ جاب تھی لیکن کم از کم ایک اسٹارٹ تھا۔ آئنسٹائن نے اپلائی کیا اور سرپرائزنگلی بنا زیادہ ایکسپیرینس کے ان کو 1902 میں جاب مل گئی۔ بیرن پیٹنٹ آفس میں آئنسٹائن کا کام تھا نئے انوینشنز اور پیٹنٹس کی اپلیکیشنز کو چیک کرنا، دیکھنا کیا سچ میں انوویٹو ہے کیا نہیں۔ یہ جاب بورنگ تھی لیکن آئنسٹائن کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بننے کا کام کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ جاب 9 to 5 تھی تو وہ راتوں کو اور ویکینڈز میں اپنی سائنٹیفک ریسرچ کرتے رہے۔ بے شک یہ پروفیسر کی جاب نہیں تھی جس کے لیے آئنسٹائن کوشش کر رہے تھے، لیکن جو بھی تھا نہ ہونے سے اچھا ہی تھا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب آئنسٹائن کے دن پلٹنے لگے۔ پیٹنٹ آفس میں کام کرتے ہوئے آئنسٹائن نے 1905 میں اپنے کیریئر کا سب سے بڑا دھماکہ کیا۔ ایک ہی سال میں انہوں نے 4 ریولیوشنری پیپرز پبلش کیے، جن میں اسپیشل ریلیٹیوٹی، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، براؤنین موشن اور ماس انرجی ایکویلنس، جسے E=mc² بھی کہا جاتا ہے، شامل تھے۔ ان پیپرز نے اس وقت کی سائنٹیفک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک پیٹنٹ آفس میں معمولی سی جاب کرنے والا نام یورپ کے سائنسدانوں میں مشہور ہونے لگا۔ آئنسٹائن کا ایک پیپر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کوانٹم فزکس کی بنیاد بنا اور دوسرے اسپیشل ریلیٹیوٹی نے سمے اور اسپیس کی سمجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ 1900 میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد آخر کار 1909 میں یعنی گریجویشن کے 9 سالوں کے بعد ان کو یونیورسٹی آف زیورک میں اسسٹنٹ پروفیسر بننے کی جاب آفر ملی۔ البرٹ آئنسٹائن کی شخصیت کو لوگوں نے کبھی پوری طرح نہیں سمجھا۔ سائنس کی دنیا سے باہر جو آئنسٹائن تھا ان کی امیج بہت کنفیوزنگ رہی ہے۔ ایک طرف لوگ ان کو ایک مزاحیہ طریقے سے دکھاتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والا عجیب سا سوشلی آکورڈ سائنٹسٹ جو صرف اپنی کتابوں اور تھیوریز میں گھسا رہتا تھا۔ دوسری طرف وہ ایک سیریس اور امپورٹنٹ پولیٹیکل رول میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1932 میں آئنسٹائن جرمنی سے بھاگ گئے، بس 1 سال پہلے جب ہٹلر نے وہاں پاور سنبھالی، کیونکہ ہٹلر جیوز کے کافی خلاف تھا اور آئنسٹائن کا تعلق بھی ایک جوئش خاندان سے ہی تھا۔ آئنسٹائن امریکہ چلے گئے اور پرنسٹن، نیو جرسی میں تھیوریٹیکل فزکس کے پروفیسر بن گئے۔ وہ صرف سائنس کے ہیرو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جوئش کمیونٹی کا ایک فیمس اور ریسپیکٹڈ چہرہ بھی تھے۔
اس دوران جیوز کی اپنی اسٹیٹ اسرائیل کے بننے کا عمل چل رہا تھا اور پیلسٹائن میں اسی مدعے کو لے کر کافی جنگیں ہو رہی تھی۔ آخر کار 1948 میں اسرائیل فارملی وجود میں آ گیا، لیکن صرف 4 سالوں کے بعد 1952 میں اسرائیل کے پہلے پریزیڈنٹ خائم وائزمین انتقال کر گئے۔ اب جوئش کمیونٹی کے سر پر کوئی لیڈر نہیں تھا، تو اس وقت زائونسٹ لیڈرز نے سوچا کہ کیوں نہ البرٹ آئنسٹائن کو اگلا پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ آخر کار وہ ایک جانے مانے فزسسٹ بھی تھے اور سماج میں ان کی عزت بھی تھی، مطلب وہ ایک سائنٹسٹ ہی نہیں، ایک پولیٹیکل اور کلچرل آئیکن بھی بن چکے تھے۔ 17 نومبر 1952 کو آئنسٹائن کو ایک لیٹر ملا۔ یہ لیٹر بھیجا تھا ابا ایبن نے، جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کا ایمبیسیڈر تھا۔ لیٹر میں لکھا تھا، اس لیٹر کے ذریعے آپ کو پرائم منسٹر بین گوریو کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیلی پارلیمنٹ آپ کو ووٹ دے کر اسرائیل کا پریزیڈنٹ بنائے تو کیا آپ یہ آفر قبول کریں گے؟ اگر آپ مان جاتے ہیں تو آپ کو اسرائیل شفٹ ہونا پڑے گا اور وہاں کی سٹیزن شپ لینی ہوگی۔ پرائم منسٹر کی طرف سے یقین دلایا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو اپنا سائنٹیفک کام پوری آزادی اور سہولت کے ساتھ کنٹینیو کرنے دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اور ایموشنل آفر تھا، پر آئنسٹائن کے پلانز کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے پلٹ کر جو جواب دیا وہ ان کی زندگی کا ایک اور پہلو سامنے لاتا ہے۔ آئنسٹائن نے جواب میں لکھا، مجھے اسرائیل کی طرف سے پریزیڈنٹ بنانے کا جو آفر دیا گیا ہے اس سے میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں، لیکن ساتھ ہی اداس اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میں زندگی بھر صرف آبجیکٹو چیزوں سے ڈیل کرتا آیا ہوں، اسی لیے میرے پاس نہ تو لوگوں کو سنبھالنے کی فطرت ہے اور نہ ہی آفیشل ذمہ داریاں نبھانے کا تجربہ۔ مطلب آئنسٹائن نے خود کو پولیٹیکل لیڈرشپ کے لائق نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت آئنسٹائن کی ایج 73 ایئرز تھی۔ جب ان کو یہ آفر ملا تو انہوں نے اپنے گھر میں رکے ہوئے ایک مہمان کو بتایا تھا کہ یہ آفر بہت آکورڈ ہے۔ بعد میں انہوں نے ایک جیروزلم کے اخبار کو جو ان کے لیے کیمپین کر رہا تھا یہ بھی سمجھایا کہ میں ایسے کسی چانس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا جہاں مجھے گورنمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے جو کبھی میرے ضمیر کے خلاف جا سکتی ہو۔ مطلب آئنسٹائن صرف اس لیے منع نہیں کر رہے تھے کہ وہ پولیٹیکلی فٹ نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، پھر چاہے کتنی بھی بڑی کرسی یا عزت کیوں نہ ملے۔ لوگ جو جذباتی طور پر ایکسائٹڈ ہو رہے تھے آئنسٹائن کو پریزیڈنٹ بنانے کے آئیڈیا پر، وہ ایک امپورٹنٹ بات بھول رہے تھے کہ آئنسٹائن اسرائیل کے لیے سمپیتھیٹک ضرور تھے، لیکن وہ کبھی بھی ایک پیشنیٹ زائونسٹ نہیں تھے۔ جب آئنسٹائن نے پریزیڈنٹ کے آفر کو ٹھکرا دیا تو فارمر پرائم منسٹر بین گوریو نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ اگر آئنسٹائن نے یہ آفر ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی، کیونکہ 1946 میں اسرائیل بننے سے 2 سال پہلے آئنسٹائن نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہا تھا کہ اسٹیٹ کا آئیڈیا میرے دل میں نہیں ہے۔ یعنی اصل میں آئنسٹائن اسرائیل کو الگ اسٹیٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آخر کار 16 دسمبر 1952 کو یٹزاک بنزوی اسرائیل کے دوسرے پریزیڈنٹ بن گئے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔